بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سائنس ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ ساری دنیا میں چمک دمک ہیں اور ہر طرف ڈیولپمنٹ کے نعرے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جن چیزوں کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج خود ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، گویا ایک انقلاب ہے جو ہر لمحہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ان ٹیکنالوجیز نے انسانوں کی زندگی میں کافی کچھ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پہلے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیدل جایا کرتے تھے، سائیکلوں کا دور آیا، اس سے پہلے جانوروں کا دور تھا، آدمی گھوڑے گاڑیوں کے ذریعے سے سفر کرتا تھا، لیکن آج تیز ترین سواریاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی لمحے بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو سفیر بھیجا جاتا تھا، باقاعدہ قاصد جاتا تھا سفر کر کے دوسرے گاؤں میں جب کوئی میسج ڈیلیور ہوتا تھا۔ لیکن آج اس زمانے میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں سے کوئی میسج ریکارڈ کروایا جائے تو لمحے بھر میں وہ دنیا کے دوسرے کونے میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہیں جو ٹیکنالوجی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایک بات کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو چیز بہت تیزی سے بڑھی ہے، وہ ہے گناہ کا گراف اور لیول بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے۔ پہلے گناہوں کے جو طریقے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، آج وہ نظروں میں ہیں اور سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلے گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں کسی ایک آدمی کے گھر ٹی وی ہوا کرتا تھا، سارا گاؤں یا جو بھی آدمی دیکھنا چاہتا تھا اس گھر کا رخ کرتا تھا، لیکن اب گھر گھر میں نہیں، ہاتھ ہاتھ میں ٹی وی ہے۔ پہلے اسی طرح بد نظری کرنا یہ بہت معیوب بات بھی تھی اور کمیاب بھی تھا، مواقع نہیں ہوتے تھے، چونکہ پردہ داری بھی تھی اور اس قدر عورتوں کی بازاروں میں گلیوں میں آمد و رفت بھی نہیں تھی، تو بہت حد تک آدمی بد نظری سے محفوظ رہتا تھا۔ لیکن اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس موبائل کے نتیجے میں آدمی جس قدر چاہے بے پردگی اور بد نظری کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ میں تقوی کا اپلیکیشن انسٹال نہ ہو تو آدمی کے لیے آج گناہ کرنا پہلے کے مقابلے میں انتہائی آسان ہے۔ آدمی بند کمرے میں بھی ہو اور اس کے پاس موبائل ہو، ڈاٹا ہو، تو وہ اس موبائل میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ ہر طرح کا کنٹینٹ اور مواد موبائل میں موجود ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کو، اور ہم جب ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بلکہ حضور کی نبوت کی صداقت اور سچائی پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی، آج ہم سر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری وہ باتیں جو بطور خاص مسلم معاشرے میں، تہذیب میں اور کلچر میں بہت زیادہ عیبدار سمجھی جاتی تھی، آج انہی چیزوں کو ترقی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ عزت اور ذلت کا جو پیرامیٹر ہے، جو معیار ہے، وہ یہی گھٹیا ترین چیزیں بن کر رہ گئی ہیں۔ مسلم معاشروں میں بھی یہ ٹرینڈ عام ہو گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان خاندان ایسے تھے کہ جن کے یہاں پردہ آخری درجے کی چیز نہیں، اول درجے کی چیز سمجھی جاتی تھی، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر ان کے یہاں بے پردگی نہیں تھی۔ آج ان خاندانی گھرانوں میں بے پردگی کا وہ عالم ہے کہ الامان والحفیظ۔ تو بات کی جا رہی تھی گناہ کا گراف بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنمیوں کے دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم وہ ہے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، کہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنی ہوں گی مگر ننگی معلوم ہوں گی۔ نساء کاسیات عاریات، وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوں گی، اور ان کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ اس حدیث پر ہم ذرا غور کریں اور موجودہ معاشرے اور سوسائٹی کا ذرا سا جائزہ لیں تو ہمیں یہ حدیث ایسا لگتا ہے حضور آج ہی بیان فرما رہے ہیں، گویا حضور نے آج کا ماحول دیکھ لیا ہے اور آپ تب بیان فرما رہے ہیں۔
لیکن حضور تو جو فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے جو پیشین گوئیاں کی تھی، قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھی، آج ہم وہ کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم اس حدیث کو ذرا اپنے موجودہ معاشرے پر نظر ڈالتے ہوئے ذرا سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث حرف بحرف بالکل سچ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ گویا بالکل آج کا زمانہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو اس قدر باریک اور تنگ لباس پہنے ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے جسم پر لباس ہی نہیں ہے۔ لباس بھی پہنا ہوا ہے تو اندر کا سارا جسم ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے، جسمانی خوبصورتی چھلک چھلک کر باہر آ رہی ہوتی ہے، اور ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ گویا ان کے جسم پر لباس نہیں ہے۔ اور یہ چیز اس قدر عام ہو گئی ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ بازار میں، محلے پڑوس میں، شادیوں میں موجود ہے کہ آدمی اگر اپنے طور پر بھی اس چیز سے بچنا چاہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی اور آدمی کی نظر ایسی چیزوں پر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ایک تو ہم نے سنی، دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی کچھ خصوصیات بتلائی ہیں، ایمان کے بارے میں بتلایا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا اور شرم یہ ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایمان کا، حیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس چیز میں حیا اور شرم داخل ہو جاتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں بے حیائی داخل ہو جاتی ہے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں بہت زیادہ شرمیلا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی کی مثال دی جائے تو اس سے زیادہ شرمیلے تھے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے وہ بہت شرمیلی ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ باحیا تھے۔ اور آپ نے ایک بہت اہم بات اپنی حدیث میں جو ارشاد فرمائی تھی، آج کے زمانے میں اگر اس حدیث کو بھی ہم سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کس قدر برمحل اور کس قدر سچ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا باقی نہ رہے تو تم جو چاہے کرو، تم جو چاہے کرو۔ اس حدیث کو ہم دیکھیں کہ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، انسان ان چیزوں کو اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے جن کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جن کے بارے میں دیکھنا کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ گھروں میں ماں باپ اپنی اولاد کو اس حالت میں اور اس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والا آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، پر کیا وجہ ہے کہ وہ کرتب کرنے والا، وہ خود یہ حرکت کرنے والا آدمی شرمندہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بہن بھائی ماں باپ کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی ہے، دیکھنے والے آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ کیا اس کے گھر میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنی جگہ بالکل واضح ہے اور بالکل صادق ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم موجودہ معاشرے میں مسلم یوٹیوبرز کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالات بہت نازک ہیں۔ مسلم یوٹیوبرز، دوسروں کا تو کیا ہی رونا، ان سے تو کیا ہی شکوہ کرنا، شکوہ تو اپنوں سے ہوتا ہے۔ تو مسلم معاشرے میں جو لوگ اس سوشل میڈیا کے نتیجے کا شکار ہوئے ہیں، خاص طور سے مسلمان گھرانوں کی باعزت لڑکیاں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکی ہیں۔ شیطان نے جو جال ڈالا تھا اس میں وہ پوری طرح پھنس چکی ہیں۔ اچھے اچھے مسلم گھرانوں کا پردہ اتر چکا ہے۔ وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ باحیا ہوا کرتی تھی، وہ گھرانے گاؤں دیہات کے اور شہروں کے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ حیا والی ہیں، یہ پردے دار گھرانہ ہے، آج ان گھرانوں میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اچھی اچھی لڑکیاں ایسے ولاگس بنا رہی ہیں کہ الامان والحفیظ یہ بات پھر سے کہنی پڑ رہی ہے کہ کیسے کچھ اس گھروں میں یہ سب کچھ تماشا دیکھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ لڑکیاں اپنی پریگننسی کی کنڈیشن کو بھی دوسروں کے سامنے دکھا رہی ہیں۔ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا نظارہ دنیا والوں کو کرایا جا رہا ہے۔ پہلے خواتین اس بات کو بھی چھپایا کرتی تھی کہ دوسروں کو اس کا بھی احساس نہ ہو، لیکن اب یہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے موبائلوں پر دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پوری 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹی ہے، نقل و حرکت ہے، وہ ساری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے اس کو شو کرایا جا رہا ہے کہ میں اس وقت کھا رہی ہوں، میں اس وقت پی رہی ہوں، اس وقت میں باتھ روم جا رہی ہوں، میں یہ کریم استعمال کرتی ہوں، میں یہ شیمپو استعمال کرتی ہوں۔ یہ کچھ نظارہ ہے جو دن بھر ہو رہا ہے اور لوگ دھڑلے سے دیکھ رہے ہیں، اور مقصد صرف اور صرف ویوز کما کر پیسے حاصل کرنا ہے تاکہ دنیا لوگ دیکھیں۔ عام فطرت ہے انسان کی کہ انسان دوسروں کی پرسنل لائف میں،
ان کی ذاتی زندگی میں جھانکنا چاہتا ہے، اور آج یہ کنٹینٹ آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، خود گھر والے لوگ اپنا پرسنل ڈیٹا لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات بھی ساتھ ساتھ میں کہی جا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو یوٹیوب پر دکھایا جا رہا ہے۔ کئی مسلمان لڑکے بھی ایسے تھے جو شروع میں جب انٹرنیٹ پر آئے تو انہوں نے اس کا ایک مثبت اور پوزیٹیو استعمال کیا، انہوں نے اس کو دین پھیلانے کے لیے استعمال کیا، لیکن جیسے جیسے ان کے فالوورز بڑھتے چلے گئے، ان کو سبسکرائبر ملتے چلے گئے، تو وہ ان تمام تر حدوں کو، ان تمام تر لمٹ کو کراس کر گئے جو کسی بھی صورت ناقابل برداشت ہے اور شریعت کی نگاہ میں وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن انہوں کو بھی جب نظر آیا کہ پیسہ آ رہا ہے تو وہ بھی تمام تر حدوں کو پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ کتنی ہی لڑکیاں جب شروع میں آئی تو پردے کے ساتھ تھی، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ آخری درجے میں کہا جائے تو ان کا صرف فیس کور نہیں تھا اور وہ لوگوں کو ولاگز دکھا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے پیسہ بڑھتا گیا تو گھر سے پردہ بھی ختم ہوتا چلا گیا، بے پردگی عام ہو گئی، کسی بھائی بہن ماں باپ کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، چونکہ ان کو بھی پیسہ مل رہا ہے، ان کی زندگی میں بھی آسائش آ رہی ہے، اور دن بدن ان کے ذہن و دماغ میں بھی بے حیائی کا یہ بیج تیزی کے ساتھ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی آج وہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جب آدمی یوٹیوبر بنتا ہے اور خاص طور سے ولاگر بنتا ہے تو اسے روزانہ نیو کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے، تو نیو کنٹینٹ چونکہ لوگوں کو دکھانا ہے، پہلے سے لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوتا ہے، وہ بھی انتظار میں ہوتے ہیں، تو اب روزانہ یوٹیوبرز کو، بلاگرز کو کچھ نہ کچھ کنٹینٹ تو دکھانا ہے۔ اب وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی دن وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کسی کا، کسی دن وہ ہلدی کا پروگرام دکھا رہے ہیں، کسی دن مہندی کا پروگرام دکھا رہے ہیں، شادی کے پروگرام کو مہینوں تک دکھایا جاتا ہے۔ اب تو آج ہی میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور نہایت شرمندگی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی کہ ایک مسلمان یوٹیوبر اپنے بھائی کا جنازہ دکھا رہا تھا، اس کو ولاگنگ کی شکل میں وہ ریکارڈ کر رہا تھا اور پھر اس نے بعد میں یوٹیوب پر ڈالا ہے۔ بھائی کا جنازے کی چارپائی آ رہی ہے اور وہ اس کو دکھا رہا ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے لیے ثواب کی اور دعا کریں، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اس طرح کا وہ ولاگ بنا رہا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی اور تہذیب و تمدن کا یہی بکھیڑا ہوتا رہا تو فیوچر میں اور مستقبل میں کیا کچھ صورتحال ہوگی کہا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے پیسہ کمانے کا اور ارننگ کا ایک شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ لیا ہے، جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہ ہو، جس کے پاس کوئی اسکل اور ہنر نہ ہو، وہ شارٹ کٹ راستہ اس سوشل میڈیا کو اب سمجھ رہا ہے کہ یہاں سے جلدی پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی رزق حلال با فراغت اور کشادگی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنانے کی اور اتباع رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔